السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس سے پہلے واحد اور جمع کی بحث ہوئی تھی، اور آج جو ہے افعال ناقصہ کے بارے میں بات ہوگی۔ دیکھیے، افعال ناقصہ جو ہے ان فعلوں کو کہتے ہیں، یعنی ایسے کام کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلے افعال ناقصہ کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ افعال ناقصہ، ٹھیک ہے، یہ دیکھیے آپ، یہ ہوا فعل، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے فعل ہوا، فعل کام کو کہتے ہیں، ٹھیک، فعل کام کو کہتے ہیں۔ اب اسی فعل کا جمع جو ہے، فعل کا جو جمع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ جمع، فعل کا جمع افعال ہوتا ہے۔ فعل ایک کام کو کہتے ہیں، چاہے ایک کوئی بھی کام ہو، معین تو ہے نہیں، غیر معین ہے، چاہے کوئی بھی کام ہو، یہ فعل سے مراد کوئی بھی کام ہو، وہ کام ہی ہوگا۔ اب اس میں افعال ناقصہ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ افعال ناقصہ تو فعل کام کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، فعل کام کو کہتے ہیں۔ اب اس کی جمع جو ہے، فعل کی جمع آپ کا جو ہے افعال ہے، فعل کی جمع افعال ہے، ٹھیک ہے، فعل کی جمع افعال ہے۔ اب فعل ایک کام کو کہتے ہیں، فعل جو ہے ایک کام کو کہتے ہیں، ایک کام کو، ٹھیک ہے، ایک کام کو کہتے ہیں۔ اب فعل جو ہے، فعل کی جمع جب افعال آ گیا، ٹھیک ہے، تو افعال بہت سارے کام کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے کام کو کہتے ہیں۔ فعل کی جمع افعال ہے، فعل یعنی ایک کام کو کہتے ہیں، واحد جو کام ہو، چاہے کوئی بھی ایک طرح کا کام ہو، کوئی بھی ایک طرح کا کام ہو تو وہ فعل ہوگا۔ اب فعل جو ہے چاہے کوئی بھی کام ہو، اس میں تاکید کر کے تو بتایا نہیں گیا ہے کہ فلاں کام کرنا ہے۔ اگر جو تاکید کر کے بتایا جائے گا کہ ہاں فلاں کام کرنا ہے تو پھر خاص کام ہو جائے گا۔ اب رہی بات افعال، یہ افعال جو ہے جمع ہے۔ اب یہ بہت سے کاموں کے لیے آتا ہے۔ فعل کی جمع یہ جو ہے فعل، اور اس کا جمع آپ کا ہو جائے گا افعال، ٹھیک ہے، افعال، فعل کی جمع افعال۔ جی، افعال کا ترجمہ کریں گے بہت سارے کام، ٹھیک ہے، افعال کا ترجمہ جو یہاں ہم کریں گے بہت سارے کام۔ فعل ایک کام کو کہتے ہیں، اور افعال جو ہے ایک سے انیک کام کو، اس کے جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ۔ اب دیکھیے یہاں پر افعال ناقصہ، تو افعال ناقصہ، ناقص کہتے ہیں اس فعل کو کہتے ہیں، ناقص اس فعل کو کہتے ہیں جو کام تو کرے پر آدھا ادھورا، کام تو کرے مگر آدھا ادھورا، جس سے پوری بات سمجھ میں نہ آئے اور جس سے پورا کام سمجھ میں نہ آئے، یعنی ناقصہ کام کو کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ناقصہ کام کو کہتے ہیں۔ افعال ناقصہ ایسے فعل کا کرنا، یعنی ایسے کام کا کرنا جس سے پوری بات سمجھ میں نہ آئے، جس سے پوری بات سمجھ میں نہ آئے، اور جس سے جو ہے پوری بات سمجھ میں نہ آئے اور آدھی ادھوری بات ہی تک وہ محدود رہ جائے، اسی کو افعال ناقصہ کہتے ہیں، اسی کو افعال ناقصہ کہتے ہیں، یعنی ایسے کام کو انجام دینا جس سے پوری بات سمجھ میں نہ آئے۔ ناقص کہتے ہی ہیں ادھوری بات کو، ادھوری بات کو، اور اس کی جگہ اگر تامہ ہو جاتا یہاں پر
ٹھیک ہے، اس کی جگہ یہاں پر اگر تامہ ہوتا تو یہاں جو ہے افعال تامہ کہتے تو اس فعل کے بارے میں بات ہوتی یہاں پر جس کی بات پوری ہو گئی ہو، ہر بات کو جو ہے اچھے سے بتایا گیا ہو، تو اس کو ہم تامہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ افعال ناقصہ ہے، یعنی ایسے فعل کا کرنا جس سے پوری بات سمجھ میں نہ آئے، اور افعال اگر تامہ ہوتا تو ایسے فعل کا کرنا جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے، اس کو افعال تامہ کہتے ہیں۔ یہ افعال ناقصہ ہے۔ ناقص کا معنی آدھی ادھوری۔ اب دیکھیے، اب یہ ترجمہ آپ ملاحظہ کریے۔ ہست کا معنی، اب یہاں دو طرح کا ترجمہ کر سکتی ہیں یا کر سکتے ہیں۔ ہست میں اصل میں اس میں او کی ضمیر پوشیدہ ہے۔ آپ نے گردان پڑھا ہی ہوگا، جیسے فاعل یا وہ جو ہے آپ نے گردان پڑھا ہے کہ گفت، گفتند، گفتی، گفتید، گفتم، گفتیم۔ تو گفت میں اصل میں کون سی ضمیر پوشیدہ رہتی ہے؟ گفت میں جو ہے او کی نہیں ضمیر پوشیدہ رہتی ہے، یہ گفت میں او کی ضمیر پوشیدہ رہتی ہے اس میں نا۔ تو جب او کی ضمیر پوشیدہ رہے گی تو او کی ترجمہ جو ہے آپ کرنے کے لیے جانتی بھی ہیں، او کا ترجمہ جو ہے اس کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس میں حقیقتاً جو ہے ظاہر نہیں ہے پر یہاں پوشیدہ ہے، ہست میں او کی ضمیر پوشیدہ ہے۔ اب اس میں دو طرح کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں۔ ہست کا معنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب او کا ترجمہ آپ نے کیا پڑھا؟ یہ او کا ترجمہ جو ہے، او کا ترجمہ اس ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، یہ دونوں ترجمہ جملے کے اعتبار سے معنی کیا جائے گا۔ اب آپ ترجمہ دیکھیے، ہست ہے تو اب اس میں او کی ضمیر جو پوشیدہ ہے اس کا ترجمہ ہم وہ کریں گے، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ ہم وہ کریں گے۔ اب آپ ترجمہ دیکھیے، ہست کا ترجمہ اب کیا ہوگا؟ وہ ہے، ٹھیک ہے، ہست کا ترجمہ وہ ہے۔ اور ہستند جو ہے یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ گفت، گفتند، تثنیہ نہیں بلکہ جمع کا صیغہ ہے، کیونکہ فارسی میں ایک سے زیادہ جمع کے لیے آتا ہے، یہ جو ہے جمع کا صیغہ ہے۔ ہستند نون دال، اس میں جو ہے آخر میں نون دال کی جو ضمیر صیغہ ہے، نون دال کی جو ہے علامت لگی ہوئی ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ ہستند وہ ہے، ہستند وہ ہے، یا پھر وہ لوگ ہیں، یا پھر وہ سب ہیں، یہ ترجمہ آپ کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جو ہے اس کا ترجمہ آپ، ہستند کا ترجمہ وہ ہے یا وہ سب ہیں یا وہ لوگ ہیں، یہ ترجمہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہستی، آپ یہاں پر دیکھیے، ہستی جو ہے واحد حاضر کا صیغہ ہے اور اس کی علامت جو ہے یا ہے، اس کی علامت یا ہے، اور ہست میں جو ہے اس کی علامت او ہے، اور ہستند میں ہے اس کی علامت جو ہے نون دال ہے، یہ نون دال، ٹھیک ہے، اس کی علامت نون دال ہے، اور ہستی میں اس کی علامت یا ہے۔ آپ تسہیل المصادر پڑھے ہوں گے تو آپ کے لیے یہ سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تسہیل المصادر میں یہ ساری بات اور گردان وہاں پر دی ہوئی ہے۔ تو ہستی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تو ہے، ہستی کا ترجمہ تو ہے۔ ہستید واحد حاضر، جمع حاضر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، جمع حاضر ہے، اس میں یا دال علامت ہے، جمع حاضر کی علامت جو ہے یہ یا دال ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جمع حاضر کی جو ہے علامت یا دال ہے۔ تو اب یہاں آپ نے ہستی کا ترجمہ کہا کیا کہ تو ہے، اب ہستید کا ترجمہ ہوگا، ہستید کا ترجمہ ہوگا تم لوگ ہو، ہستید کا ترجمہ تم لوگ ہو۔ اس کے بعد ہستم اس میں جو ہے واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور واحد متکلم میں اس کی علامت جو ہے میم ہے، ٹھیک ہے، اس کی علامت یہ میم ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کی علامت میم ہے۔ ہستم تو آپ بذات خود ترجمہ کر سکتے ہیں، ترجمہ کریے، ہستم میں ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہستیم، اس کی علامت جو ہے یا میم ہے، اس کی علامت یا میم ہے، اور اس کا ترجمہ آپ بذات خود کر سکتے ہیں، ہم لوگ ہیں یا ہم سب ہیں، یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
اب نیچے کا ترجمہ دیکھیے، میں نے اوپر جو بتایا وہی چیز نیچے واضح کر چکا ہے تاکہ پڑھنے والے کو دشواری نہ ہو۔ اس میں در حقیقت جو پوشیدہ ضمیر تھی وہ یہاں پر ظاہر کر چکا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہاں پر ظاہر کر چکا ہے۔ اب دیکھیے او ہست، اب اس کا ترجمہ کریے وہ ہے، او ہست وہ ہے، وہ ساری ضمیر یہاں پر آپ کو ظاہر کروا دیے ہیں۔ او ہست وہ ہے، اس کے بعد آہاں ہستند، آہاں کا معنی وہ سب ہے یا پھر وہ لوگ ہیں، یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آہاں ہستند وہ لوگ ہے، تو ہستی تم ہو، شما ہستید تم لوگ ہو، اس کے بعد من ہستم میں ہوں، اور ما ہستیم ہم ہیں۔ یہ تو ہو گئی افعال ناقصہ کے بارے میں، آدھی ادھوری بات یہاں پر ہوئی ہے، یعنی افعال ناقصہ ایسے فعل کا انجام دینا جسے پوری خبری کے بارے میں۔ ترکیب خبری، جی اب آپ دیکھیے اس میں کہ اس میں آپ کو کیا خبر دیا جا رہا ہے۔ پیسرم، میم کا معنی جو ہے میرا، میرے، میری، جوان کا معنی جوان، است کا معنی ہے۔ اب ترجمہ آپ ادھر سے کریے، ٹھیک ہے۔ پیسرم جوان است، یعنی میرا لڑکا جوان ہے، میرا لڑکا جوان ہے۔ برادران خوش خط اند، برادران شما، تمہارے بھائی کی، ٹھیک ہے، خوش خط اند اچھی تحریر، تمہارے بھائی کی اچھی تحریر ہے، خبر دیا جا رہا ہے نا، خبری ترکیبیں ہے، تمہارے بھائی کی اچھی تحریر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تو نیک مردی، تو نیک مردی، تو نیک مرد ہے، یعنی کہ تو اچھا آدمی ہے، ترجمہ میں کر سکتے ہیں تو اچھا آدمی ہے۔ اس کے بعد شما جوانید، شما جوانید، شما جو ہے یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے، جو کہ اس میں تم لوگ یا تم سب کا ترجمہ آپ لے سکتے ہیں۔ شما جوانید، تم لوگ جوان ہو۔ من پیڑم، میں بوڑھا ہوں، یا پھر یہ بھی ترجمہ کریں کہ میں ضعیف ہوں، ٹھیک ہے، بوڑھا یا ضعیف دونوں ترجمہ درست ہے۔ اس کے بعد ما غمگینیم، غمگینیم کہ ہم غمگین ہیں، غمگین کا معنی پریشان، ٹھیک ہے، رنجیدہ، کہ ماں غمگینیم ہم غمگین ہیں۔ اس کے بعد چاقو تیز است، چاقو تیز است یعنی چاقو تیز ہے۔ دلہا خوش اند، یہاں جمع کے اعتبار سے آپ ترجمہ کریے گا، ٹھیک ہے، دلہا خوش اند، ان لوگوں کا دل خوش ہے۔ تنم پاک است، تنم، تن کا معنی جو ہے آپ کا بدن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تن کا معنی جو ہے بدن ہوتا ہے، یہ تن کا معنی بدن ہوتا ہے۔ تو اب ترجمہ کریے، تنم پاک است، میرا بدن یا پھر میرا جسم پاک ہے۔ شما مردان خداید، شما مردان خداید، تم لوگ، شما کا معنی تم، ٹھیک ہے، مردان یہ مرد کی جمع ہے، ٹھیک ہے، یہ مرد کی جمع ہے، تو شما مردان خداید، تم لوگ خدا کے بندے ہو، تم لوگ خدا کے بندے ہو۔ اور جی من پیدرے ای جوانم، من پیدرے ای جوانم، میں اس جوان کا والد ہوں، میں اس جوان کا والد ہوں، پیدر کا معنی والد یا پھر باپ، تو میں اس جوان کا والد ہوں۔ تو پیسرے آ پیر مردی، تو پیسرے آ پیر مردی،
تو اس بوڑھے آدمی کا، تو اس بوڑھے شخص کا لڑکا ہے، تو اس ضعیف کا لڑکا ہے۔ قرآن کلام خدا است، قرآن کلام خدا است، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ما بندگان خدایم، ما بندگان خدایم، ہم سب خدا کے بندے ہیں، ہم سب خدا کے بندے ہیں۔ جی، اس کا ترجمہ یہ ہوگا، ہم سب خدا کے بندے ہیں۔